دوسرا سلاطین اور اس کا چھٹا باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ کلہاڑی کے لوہے کی بازیابی۔ اور انبیاء زادوں نے علیشا سے کہا، دیکھ، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ ارامی لشکر کی شکست۔ اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار، تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے کو بچایا، اور یہ فقط 1 یا 2 بار ہی نہیں۔ اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ علیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دوتین میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور علیشا نے دعا کی اور کہا، آئے خداوند، اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا علیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ پھر علیشا نے ان سے کہا، یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو۔ اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا۔ اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو علیشا نے کہا، خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں۔
اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا، اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں؟ اس نے جواب دیا، تو ان کو نہ مار۔ کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور ارام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ سامریا کا محاصرہ۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہدد شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا، اور سامریا میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے، یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، مدد کر۔ اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یا انگور کے کوہلو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا، اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے، اور اس نے کہا، اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ لیکن الیشا اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے، اس نے بزرگوں سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادے نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے۔ سو دیکھو، جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا، اور مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقابل پکڑے رہنا۔ کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں؟ اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو، وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا، اور اس نے کہا کہ دیکھو، یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟